یہ اس آدمی کا قصہ ہے جس کے پاس مال و دولت اور اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ اس کی زندگی ہی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں اور بیٹے شادی کے بعد بیویوں کو ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ باقی رہ گئے۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس گزارتے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نواسا نواسیوں، پوتا اور پوتیوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ خوش کلامی کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن چند سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی خواہش قبول کی اور بوڑھے والد کو لے کر گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کرائی اور اسے اپنے والد کے لیے وقف کر دیا۔ جب بھی ڈیوٹی سے آتا، باپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لے کر بیٹھی رہتی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجک کہہ دیا، اب اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ؟ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی سمجھایا۔ بہت بحث کے بعد آخر کار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ہوا بھی آئے گی، سورج کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور چھت کی فضا سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔ ہاں ہاں بیٹا، بھلا تمہاری ان باتوں سے اختلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے۔ اس طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی، باپ نے بیٹے کے جواب میں کہا۔ وہ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو اس کے ننھے منھے پوتے اور پوتیاں من بہلا دیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ گھل مل کر کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا۔ مگر چھت پر آنے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بہو بیٹے کے جانب سے بے پرواہی کو صبر سے جھیلتا رہا۔ غم کی شدت اسے کھائی جا رہی تھی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹا اور بہو کوئی اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ گھر میں اچھی اچھی اور قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا ہمیشہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا ہے اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی۔ بہو نوکرانی سے کہا کرتی تھی، کھانا اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندی کر دیں گے۔
बूढ़ा बाप अब उम्र के आखिरी हिस्से में कदम रख चुका था। उसकी जिंदगी और कब्र के माबैन बस थोड़ा सा फासला रह गया था। इधर घर में कोई भी उसका ध्यान रखने वाला नहीं था। उसके कपड़े गंदे, उसका कमरा भी गंदा। अब वो जी नहीं रहा था, जीने की नकल कर रहा था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। बूढ़ा बाप फौत हो गया। बूढ़े बाप को इस दुनिया से रुखसत हुए कोई 4-5 हफ्ते गुजरे थे कि नाफरमान बेटा अपने बच्चों और नौकरानों के साथ बाप के कमरे में दाखिल हुआ और कमरे की सफाई में लग गया। वो कमरा घर के ड्राइवर के लिए तैयार किया जा रहा था। कमरे की सफाई के दौरान उस नाफरमान बेटे के एक बच्चे की नज़र में प्लास्टिक की उस प्लेट पर पड़ गई जो उसके बूढ़े दादा के लिए खास कर दी गई थी। बच्चे ने लपेट कर प्लेट अपने हाथ में उठा ली। बाप ने फौरन कहा, इस पुरानी और गंदी प्लेट का क्या करोगे? उसे फेंक दो, ये रखने के काबिल नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे ने बाप की बात पर कोई ध्यान ना दिया और कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे की ज़रूरत है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, मैं इसे फेंक नहीं सकता। बाप ने अपने बच्चे की बातें सुनकर पूछा, भला इस गंदी प्लेट का क्या करोगे? बच्चे ने जवाबन कहा, मैं प्लास्टिक की इस प्लेट की हिफाजत करना चाहता हूँ ताकि कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी प्लेट में खाना दे सकूं। नन्हे मुन्ने बच्चे की बात सुनकर नाफरमान बेटे के कान खड़े हो गए। अब उसे एहसास हो चुका था कि बूढ़े बाप के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था और वो अपने मुहसिन बाप का नाफरमान बेटा है। बच्चे की बात से वो बहुत शर्मिंदा हुआ। कमरे की सफाई का काम छोड़कर वो अपने बाप के बिस्तर पर लेट गया और आंसू बहाते बहाते बाप के कमरे का फर्श चूमने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बेटा अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करे। और इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब